زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین کو جشن عید زہرا سلام اللہ علیہ بہت بہت مبارک۔ مومنین کرام السلام علیکم یا علی مدد۔ جشن کا باقاعدہ آغاز اس شعر کے ساتھ کرتا ہوں۔ عید زہرا منانے آیا ہوں، اپنا ایمان سجانے آیا ہوں۔ عید زہرا منانے آیا ہوں، اپنا ایمان سجانے آیا ہوں۔ جس نے زہرا کا گھر جلایا تھا، جس نے زہرا کا گھر جلایا تھا، اس کا پتلا جلانے آیا ہوں۔ اسی شعر کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب علی ہادی پولا سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذران عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ کیا ہنسی ہے یہ جملہ میں نہیں بتاؤں گا، اب تو بس یہی ہوگا میں نہیں بتاؤں گا، کہ گفتگو جو کرتا تھا عرش پر محمد سے، کون تھا پس پردہ میں نہیں بتاؤں گا، اب تو بس یہی ہوگا میں نہیں بتاؤں گا، کہ جب کہا محمد نے سب کہو علی مولا، منہ بنا تھا کتنوں کا میں نہیں بتاؤں گا، اب تو بس یہی ہوگا میں نہیں بتاؤں گا، کہ سیدہ کے دشمن کو ڈھونڈ لے گی خود لعنت، نام اور پتہ اس کا میں نہیں بتاؤں گا، اب تو بس یہی ہوگا میں نہیں بتاؤں گا، کہ ہم نے شیخ سے پوچھا کیا ہوا تھا خیبر میں، دل ملا کے وہ بولا میں نہیں بتاؤں گا، کیا ہنسی ہے یہ جملہ میں نہیں بتاؤں گا، کہ یا علی مدد بولو منکروں کو پہچانو، دل سے کون ہے کالا میں نہیں بتاؤں گا، اب تو بس یہی ہوگا میں نہیں بتاؤں گا، میں حیا کا مالک ہوں، شرم مجھ کو آتی ہے، غاصبین کا شجرہ میں نہیں بتاؤں گا، اب تو بس یہی ہوگا میں نہیں بتاؤں گا، ور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت خوب یہ تھے جناب علی ہادی پولا۔ گلشن میں بہار جیسے کہ لوٹ آئی ہے، ابھی مختار نے خبر کچھ ایسی سنائی ہے، کھلکھلاؤ کہ آج عید ہے تمہاری حسینیوں،
کھل کھلاؤ کہ آج عید ہے تمہاری حسینیوں، بنت زہرا بھی آج پھر سے مسکرائی ہے۔ اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب علی حیدر عابدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذران عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو عید زہرا کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور اپنے امام زمانہ کو آپ تک سب کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیں آپ لوگ۔ کہ جناب مختار کے حوالے سے کچھ شاعر ہیں آپ لوگوں نے سنا کہ ملے نہ تم کو کوئی غم حسین کے، ملے نہ تم کو کوئی غم حسین کے بعد، عید زہرا بھی مناؤ غم حسین کے بعد، لے آئے کاٹ کے چچا مختار سلینوں کا، لے آئے کاٹ کے چچا مختار سلینوں کا، ہے آج رخ پہ تبسم غم حسین کے بعد۔ ایک صلوات پڑھ دیے آپ لوگ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب مختار کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ اے قاتل ظلم کے سردار مرحبا، اے قاتل ظلم کے سردار مرحبا، ذہنوں کو تو نے کر دیا بیدار مرحبا، تلوار نے جو کاٹا تیری حرملہ کا سر، تلوار نے جو کاٹا تیری حرملہ کا سر، اصغر پکارے خلد سے مختار مرحبا۔ سبحان اللہ۔ ایک صلوات پڑھ رہی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ شعر ہے کہ جو نہ کرنا تھا کر گئے وہ، جو نہ کرنا تھا کر گئے وہ، ذکر شاہ سے مکر گئے وہ، ذکر شاہ سے مکر گئے وہ، کہ زندہ رہ کر بھی کب وہ زندہ ہیں، زندہ رہ کر بھی کب وہ زندہ ہیں، رب کی نظروں میں جو مر گئے وہ، کہ جن کے دل میں علی اترتا نہیں، جن کے دل میں علی اترتا نہیں، میرے دل سے اتر گئے وہ، کہ تیغ حیدر کے وار سے ڈر کر، تیغ حیدر کے وار سے ڈر کر کون جانے کدھر گئے وہ، کہ جن کو تم سورما سمجھتے تھے، جن کو تم سورما سمجھتے تھے، ایک بچے سے ڈر گئے وہ، ایک بچے سے ڈر گئے وہ۔ سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ کہ ایک کیونکہ آج مناسبت امام زمانہ کی تاج پوشی سے بھی ہے، تو ان کے حوالے سے بھی ایک شعر ہے کہ کرتے ہیں التجا یہ دل بے قرار سے، کرتے ہیں التجا یہ دل بے قرار سے، مولا نکل بھی آئیے ابر بہار سے، مولا نکل بھی آئیے ابر بہار سے، اس دہر کو ہے اب گل نرگس کا انتظار، اس دہر کو ہے اب گل نرگس کا انتظار، ہم تنگ آ گئے ہیں زمانے کے خار سے، ہم تنگ آ گئے ہیں زمانے کے خار سے، کہ تیغ علی کے سائے میں جو بچ گئے تھے کل، تیغ علی کے سائے میں جو بچ گئے تھے کل، کیسے بچیں گے وہ بھلا مہندی کے وار سے، کیسے بچیں گے وہ بھلا مہندی کے وار سے۔ اور لاسٹ یہ شعر ہے کہ وہ آئیں گے ظہور پہ حکم خدا کے بعد، وہ آئیں گے ظہور پہ حکم خدا کے بعد، ہوگا ظہور خانہ پروردگار سے۔ ایک صلوات پڑھ دیں ہم لوگوں نے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب علی حیدر عابدی صاحب۔ علی کا ناز پیمبر کی زین لکھا ہے، جناب فاطمہ زہرا کا چین لکھا ہے، جسے سمجھتی ہے دنیا نشان ماتم کا، جسے سمجھتی ہے دنیا نشان ماتم کا، یہ میرے سینے میں نام حسین لکھا ہے۔ اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب فضل سرسوی صاحب سے، میں ملتمس ہوں جناب ابراہیم بھائی سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذران عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔
نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، 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 نعرے صلوات۔ آپ تمام مومنین کو عید زہرہ بہت بہت مبارک۔ مٹ گئے حلقے پہ تلوار چلانے والے، 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 اب بھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، اب بھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے حلقے پہ تلوار چلانے والے، اب بھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والے۔ ابھی جو 40 پہ گئے تھے جو لوٹائیں واپس، وہ لوگ کے لیے جان پر کھیل کے ہم کرب بلا ہو آئے، جان پر کھیل کے ہم کرب بلا ہو آئے، دیکھتے رہ گئے بارود بچھانے والے، جان پر کھیل کے ہم کرب بلا ہو آئے، دیکھتے رہ گئے بارود بچھانے والے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، اس سے بہتر ہے یہ، اس سے بہتر ہے یہ زندگی چھوڑ دیں، اس سے بہتر ہے یہ زندگی چھوڑ دے، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دے، جس میں شامل نہ ہو مرتضیٰ کی ولا، جس میں شامل نہ ہو مرتضیٰ کی ولا، کیوں نہ ایسی بلا، کیوں نہ ایسی بلا زندگی چھوڑ دے، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دے، دو جہاں کا کلندر بناتی ہے جو، دو جہاں کا کلندر بناتی ہے جو، کیسے ہم وہ نجف، کیسے ہم وہ نجف کی گلی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، سوچ کر ماننا ہے علی کو اگر، سوچ کر ماننا ہے علی کو اگر، ایسی کم ظرف پھر، ایسی کم ظرف پھر عاشقی چھوڑ دیں،
موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں۔ پر محمد و صلوات بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری حیدری، نعرہ صلوات۔ یا علی سنو ایک پھول صدا دیتا ہے، سنو ایک پھول صدا دیتا ہے، میں ہوں ایک پھول عزا خانے کا، 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 کیسے کرتا ہے چمن اشک فشانی سنیے، ایک معصوم کی چھوٹی سی کہانی سنیے، جس کی روح دادی ہے خود اس کی زبانی سنیے، بے زباں پھول کی اعجازی بیانی سنیے، کربلا والوں کا ہر نقش قدم تازہ ہے، گنچے گل میں بھی شبیر کا غم تازہ ہے، میں ہوں ایک پھول عزا خانے کا، میں ہوں ایک پھول عزا خانے کا، میں ہوں وہ پھول جو ہر دعوت ماتم میں رہا، میں ہوں وہ پھول جو کوثر کبھی زمزم میں رہا، میں ہوں وہ پھول جو تطہیر کی شبنم میں رہا، میں ہوں وہ پھول جو عباس کے پرچم میں رہا، میری ہر پھول سے تاثیر جدا ملتی ہے، میری خوشبو سے مریضوں کو شفا ملتی ہے، میں ہوں ایک پھول عزا خانے کا، میں ہوں ایک پھول عزا خانے کا، لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے، تعزیہ خانوں میں کس شان سے لاتے ہیں مجھے، اپنے بچوں کو تبرک میں کھلاتے ہیں مجھے، میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے لگاتے ہیں مجھے، خوش نصیبی ہے میری شاہ کے غم تک جانا، میری معراج ہے غازی کا علم تک جانا، میں ہوں ایک پھول عزا خانے کا، میں ہوں ایک پھول عزا خانے کا، میں ہوں سورج کا دلارا، میں ہواؤں کا حبیب، کام میرا ہے نرالا تو میرا شان عجیب، مجھ کو پرچم میں جگہ ملتی ہے پنجے کے قریب، آسمانوں سے بھی اونچا ہے بہت میرا نصیب، نام عباس کی تسبیح پڑھا کرتا ہوں، گفتگو مشق سکینہ سے کیا کرتا ہوں، میں ہوں ایک پھول عزا خانے کا،
میں ہوں ایک پھول رضا خانے کا، میں ہوں سورج کا دلارا، میں ہواؤں کا حبیب، کام میرا ہے نرالا تو میرا شان عجیب، مجھ کو پرچم میں جگہ ملتی ہے پنجے کی قریب، آسمانوں سے بھی اونچا ہے بہت میرا نصیب، نام عباس کی تسبیح پڑھا کرتا ہوں، گفتگو مشق سکینہ سے کیا کرتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ صلوات۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب ابراہیم بھائی، جو دشمن زہرا پہ تبرہ نہیں کرتے، وہ لوگ برا کرتے ہیں اچھا نہیں کرتے، ماتم نہیں چھوڑیں گے نہ چھوڑیں گے تبرہ، ماتم نہیں چھوڑیں گے نہ چھوڑیں گے تبرہ، ہم لوگ عزادار ہیں دھوکہ نہیں کرتے۔ بے شمار۔ اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب سید روحیل حسین زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذران عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات۔ السلام علیکم۔ تمام مومنین کو عید زہرہ سلام اللہ علیہ بہت بہت مبارک۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں، یہ سلیقہ ماتم اور کس کو آتے ہیں، روز برپا ہوتی ہے محفل زمانے میں، ہم تو باغ جنت میں روز آتے جاتے ہیں، ہم تو باغ جنت میں روز آتے جاتے ہیں، جا کے دیکھ لے دنیا آج بھی جلوسوں میں، ان کے سر نہیں جھکتے جو علم اٹھاتے ہیں، ان کے سر نہیں جھکتے جو علم اٹھاتے ہیں، تم اگر کرو ماتم تم بھی سیکھ جاؤ گے، بخششوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے ہیں، بخششوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے ہیں، ذکر مرتضیٰ کر کے ہم تو چہرے پڑھ پڑھ کر ذائچے بناتے ہیں، ولدیت بتاتے ہیں، ذائچے بناتے ہیں، ولدیت بتاتے ہیں، بطور خاص آپ کو بھی مل جائے دین کا علم لے کے،
آپ کا بھروسہ کیا آپ بھاگ جاتے بے شمار یار یار آپ کو بھی مل جائے دین کا علم لے کے آپ کا بھروسہ کیا آپ بھاگ جاتے ہیں شیخ جی سبب کیا ہے ہر رجب کی تیرا کو سب خوشی مناتے ہیں آپ بلبلاتے ہیں سب خوشی مناتے ہیں آپ بلبلاتے ہیں ان کے سامنے سورج ایک دیا سا لگتا ہے نقش ماتم شے کے ایسے جگمگاتے ہیں بر محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد وجل فرج بہت خوب ماشاءاللہ یہ تھے جناب سید روحل حسین زیدی مقام فخر یہی ہے اصول راضی ہو وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو جسے جسے کہو مانوں گا میں رضی اللہ جسے کہو مانوں گا میں رضی اللہ مگر یہ شرط ہے کہ پہلے بطول راضی ہو اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب محمد عباس کانجی صلی اللہ علیہ سے کہ وہ آئیں مولا کی شان میں نذران عقیدت پیش کرے بر محمد و آل محمد صلوات السلام علیکم آپ سب کو عید زہرا مبارک ہو بر محمد و آل محمد صلوات کونین میں یہ اہل مقدر کی عید ہے کونین میں یہ اہل مقدر کی عید ہے کونین میں یہ اہل مقدر کی عید ہے مقدر کی عید ہے مقدر کی عید ہے یہ عید اہل بیت پیغمبر کی عید ہے یہ عید اہل بیت پیغمبر کی عید ہے کونین میں یہ اہل مقدر کی عید ہے کونین میں یہ اہل مقدر کی عید ہے مختار ابن مالک اشتر کی عید ہے مختار ابن مالک اشتر کی عید ہے اشتر کی عید ہے اشتر کی عید ہے خوش کربلا ہے آج 72 کی عید ہے خوش کربلا ہے آج 72 کی عید ہے کونین میں یہ اہل مقدر کی عید ہے اور ذلت کی موت مار گئے شمر الرملا ذلت کی موت مار گئے شمر الرملا اصغر کے ساتھ مادر اصغر کی عید ہے اصغر کے ساتھ مادر اصغر کی عید ہے کونین میں یہ اہل مقدر کی عید ہے مدت کے بعد آج ہنسا ہے میرا امام مدت کے بعد آج ہنسا ہے میرا امام ہنسا ہے میرا امام ہنسا ہے میرا امام
مختار آج آپ کے خنجر کی عید ہے، مختار آج آپ کے خنجر کی عید ہے، خنجر کی عید ہے، خنجر کی عید ہے۔ حیدر مولا علی 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 مولا، حیدر مولا علی 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 مولا، حیدر مولا علی 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 مولا، حیدر مولا علی 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 مولا۔ جو دل علی کا ہے، جو دل علی کا ہے اسے جینے کی ہے خوشی، جو دل علی کا ہے اسے جینے کی ہے خوشی، جس کو علی سے بغض ہے کر لے وہ خود خوشی، جس کو علی سے بغض ہے کر لے وہ خود خوشی۔ ایمان کیا ہے ان کی محبت کا نام ہے، اور کفر کیا ہے ان کی عداوت کا نام ہے۔ شیعہ علی کا خلد میں انعام پائے گا، دشمن علی کا سیدھے جہنم میں جائے گا۔ حیدر مولا علی 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 مولا، حیدر مولا علی 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 مولا۔ اے دشمن علی، اے دشمن علی تو ولایت سے دور ہے، تیرے حسب نسب میں خرابی ضرور ہے، جنت ہے تجھ سے دور جہنم قریب ہے، او بد نصیب دیکھے تیرا نصیب ہے۔ حیدر کے بغض نے تیری مٹی پلید کی، کرتا ہے اس لیے تو حمایت یزید کی۔ حیدر مولا علی 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 مولا، حیدر مولا علی 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 مولا۔ اے دشمن علی تیرے دل میں نفاق ہے، اے دشمن علی تیرے دل میں نفاق ہے، دل میں ہے کچھ زبان پہ کچھ کیا مذاق ہے، میدان میں آ گیا ہے تو پھر کر علی علی، میدان میں آ گیا ہے تو پھر کر علی علی۔ کیوں بار ہے بتا تیرے اوپر علی علی، جتنا جلے گا مفتی بدعت جلائیں گے، ہم تو علی کے نام کا نعرہ لگائیں گے۔ حیدر مولا علی 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 مولا، حیدر مولا علی 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 مولا۔ محمد والے محمد صلوات۔ والے محمد۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب محمد عباس کانجی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب فضل سے سروی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذران عقیدہ پیش کریں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ سب سے پہلے آپ سبھی کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہیں سے اپنی منزل کا آغاز کرتا ہوں کہ ایک شعر دیکھیں کہ حد سے سوا بگڑتی ہے حالت عمر کی آج، حد سے سوا بگڑتی ہے حالت عمر کی آج، بے حال ہو رہی ہے طبیعت عمر کی آج، بے حال ہو رہی ہے طبیعت عمر کی آج، اور برسیں گی اس پر لعنتیں ہر ایک سمت سے، برسیں گی اس پر لعنتیں ہر ایک سمت سے، روئے گی اپنے حال پر قسمت عمر کی آج۔ بے شمار۔ اور دیکھیں نیا کلام چند اشعار آپ کے کہ قاتل بنت پیمبر سے وفا کرتے ہو، قاتل بنت پیمبر سے وفا کرتے ہو، یعنی سرکار دو عالم سے دغا کرتے ہو، یعنی سرکار دو عالم سے دغا کرتے ہو، اور منبر حق سے چھپا کر کے گنہگاروں کو، منبر حق سے چھپا کر کے گنہگاروں کو، پھر پیمبر سے شفاعت کی دعا کرتے ہو، پھر پیمبر سے شفاعت کی دعا کرتے ہو، اور جن کو خود جان بچانے کے پڑے ہیں لالے، جن کو خود جان بچانے کے پڑے ہیں لالے، ایسے اصحاب سے امید وفا کرتے ہو،
ایسے اصحاب سے امید وفا کرتے ہو. اور کل جلایا تھا در فاطمہ زہرا تم نے, کل جلایا تھا در فاطمہ زہرا تم نے, آج ہر شہر میں تم لوگ جلا کرتے ہو, آج ہر شہر میں تم لوگ جلا کرتے ہو. مقطع دیکھیں کہ چلو جنت میں فضل تم سے یہ کہیں گے ملک, چلو جنت میں فضل تم سے یہ کہیں گے ملک, تم علی اور محمد کی ثنا کرتے ہو. صلوات بر محمد والے محمد. صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ یہ تھے جناب فضل سے سروی صاحب. اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب سید مظہر جعفری صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات. آپ تمام حضرات کو عید زہرہ مبارک. سلام تجھ پہ ہو مختار ہم غلاموں کا, سلام تجھ پہ ہو مختار ہم غلاموں کا, تیری وجہ سے مسرت کے دن یہ آئے ہیں. سلام تجھ پہ ہو مختار ہم غلاموں کا, تیری وجہ سے مسرت کے دن یہ آئے ہیں. اور ہوئی ہے عید محمد کے گھر میں برسوں بعد, سنا ہے سید سجاد مسکرائے ہیں, سنا ہے سید سجاد مسکرائے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. چند اشعار جناب سیدہ کی شان میں. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. ہاں وہ ہیں فاطمہ, ہاں وہ ہیں فاطمہ, ہاں وہ ہیں فاطمہ, ہاں وہ ہیں فاطمہ. نازل دل رسول پر, نازل دل رسول پر جو معجزہ ہوا, ہاں وہ ہیں فاطمہ. اور چرخہ جو کاٹتی ہے تو بنتی ہے آسماں, چکی جو پیستی ہے تو چلتا ہے یہ جہاں. اور یوں ہاتھ کبریا کا, یوں ہاتھ کبریا کا بٹاتی ہے جو صدا, ہاں وہ ہیں فاطمہ. اور زہرا کی عظمتوں کو کیا سمجھے گا یہ بشر, حسنین باغ خلد کے سردار ہیں مگر. اور جنت حسن حسین کی, جنت حسن حسین کی ہے جس کے زیر پا, ہاں وہ ہیں فاطمہ, ہاں وہ ہیں فاطمہ. اور قانون کبریا ہے یہ اس کائنات میں, شوہر کا رزق لکھا ہے زوجہ کے ہاتھ میں. اور تحریر جس کی ہاتھ میں, تحریر جس کی ہاتھ میں ہے رزق مرتضیٰ, ہاں وہ ہیں فاطمہ, ہاں وہ ہیں فاطمہ, ہاں وہ ہیں فاطمہ. اور آخری شعر.
حق تو یہی تا ہوتا تعارف رسول سے رشتے مگر خدا نے گنائے بطول سے اور جس کے لیے نظام مشیت بدل دیا ہاں وہ ہیں فاطمہ صلوات علی محمد و آل محمد ماشاءاللہ یہ تھے جناب سید مظہر جعفری۔ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے، راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے، بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے، ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پہ۔ اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں مقطع محفل جناب حسنین میگانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذران عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ہاں لکھ فاطمہ زہرا کی ثنا اور زیادہ، ہاں لکھ فاطمہ زہرا کی ثنا اور زیادہ، کہ کر دے گا کرم تجھ پہ، کر دے گا کرم تجھ پہ خدا اور زیادہ، لکھ فاطمہ زہرا کی ثنا اور زیادہ، ہاں لکھ فاطمہ زہرا کی ثنا اور زیادہ۔ اور شعر بطور خاص دیکھیے گا۔ ماں نے کہا کرنی ہے مجھے مجلس زہرا، ماں نے کہا کرنی ہے مجھے مجلس زہرا، بیٹا ذرا محنت سے، بیٹا ذرا محنت سے کما، اور زیادہ، لکھ فاطمہ زہرا کی ثنا اور زیادہ، وہ دیکھ دعا دیتی ہیں حسنین کی مادر، وہ دیکھ دعا دیتی ہے حسنین کی مادر، ماتم میں ذرا ہاتھ، ماتم میں ذرا ہاتھ اٹھا اور زیادہ، لکھ فاطمہ زہرا کی ثنا اور زیادہ۔ اور آخری شعر دیکھیے گا۔ منکر ہو منافق ہو یا ہو کوئی مقصر،
منکر ہو منافق ہو یا ہو کوئی مقصر، تینوں کو تبرے میں، تینوں کو تبرے سے جلا اور زیادہ بر محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز. یہ تھے جناب حسنین میغانی. اس کے بعد میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں حجت الاسلام مولانا ساجد وکیل صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس جشن کا اختتام اپنی خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز سے کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. آغاز کلام میں دعائے صحت کی التماس ہے. ایک مومن جو کہ مریض الاحوال ہیں، بیمار ہیں، جناب غلام عباس اکبر علی راجسی صاحب، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ انہیں شفاء کلی عطا فرمائے. سارے مل کر 3 مرتبہ آیت مبارکہ کی تلاوت کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. اللہم داوی ہے بدوائک و شافی ہے بشفائک بحق سیدی و مولائی باب الحوائج موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام بآواز بلند صلوات. صلی علی محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمدا لکا یا ذا الجود والاحسان والفضل والطول والامتنان. وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد. اللہم صل علی محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وعلى لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقیة على اعدائهم ومنکری فضائلهم ومصائبهم وغاصبی حقوقهم من الازل الى قیام یوم الدین. اما بعد. اذان محترم، پروردگار عالم کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں وہ ہستیاں عطا فرمائیں کہ جن کے ذریعے سے اس نے اپنے بندوں کو ہدایت کی نعمت سے بھی سرفراز فرمایا اور ہدایت کی ضمانت، نجات کی ضمانت قرآن کریم کی ایک آیت کو رکھ کر ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اگر اس آیت پر عمل کرتے رہو گے تو تمہاری ہدایت کی ضمانت بھی میں لیتا ہوں اور تمہاری نجات کا ضامن بھی میں رب ذوالجلال ہوں. اور وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے حبیب کہہ دیجئے کہ کار رسالت کا مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے. اگر کوئی اجر دینا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ میری قربہ سے مودت رکھے. بھائی مودت اور محبت میں بڑا فرق ہے، اور پہلا فرق اور بنیادی فرق یہ ہے کہ مودت محبت دونوں کے روٹ ورڈز الگ ہیں. حب
محبت کے روٹ ورڈز ہیں اور ود مودت کا روٹ ورڈ ہے۔ علماء کرام نے اپنی کتاب میں محبت اور مودت کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دی ہے۔ میں وقت مختصر ہے، بہت جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور سماعت فرماتے جائیے گا، اس لیے کہ آج جشن ہے، جشن سنا نہیں جاتا ہے، جشن پڑھا نہیں جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے، جشن منایا تو جشن منانے کے لیے بیٹھے، نہ سننے کے لیے آپ بیٹھے، نہ پڑھنے کے لیے میں بیٹھ رہا ہوں۔ اور یہ کائنات کی بڑی بڑی خوشیوں کی بڑی خوشی ہے۔ بھائی کسی خوشی کو اللہ نے اپنی خوشی نہیں کہا، بھائی بندوں کی خوشی ہے، خدا نے اپنے بندوں کو خوش ہونے کا موقع دیا ہے۔ دو خوشیاں ہیں جنہیں خدا نے کہا ہے یہ میری عید ہے، ایک غدیر عید اللہ الاکبر اور ایک 9 ربیع الاول غدیر ثانی۔ تو مودت اور محبت کا فرق یہ ہے کہ پانی سے مچھلی کو محبت نہیں مودت ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اسے پانی میں اچھا نہیں لگتا ہے رہنا، اگر پانی سے نکال دیا جائے تو مر جاتی ہے مچھلی۔ بھائی خدا نے ہم سے آل محمد کے حوالے سے محبت نہیں مانگی ہے، مودت مانگی ہے، یعنی آل محمد کے ساتھ صرف رہنا اچھا نہ لگے، اگر تمہیں آل محمد سے دور کر دیا جائے تو موت سے ہم کنار ہو جائے، موت سے ہم۔ اتنی شدت ہے محبت میں، بہت اچھی بات، نہیں ہے تو پیدا کریں۔ کیسے پیدا ہوگی؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب اتنی شدت تو نہیں ہے مجھ میں، تو ہم یہ کہیں گے کہ جس در پہ آ کے بیٹھتے ہو نا، جس فرش پہ آ کے بیٹھتے ہو، یہ فرش عام فرش نہیں ہے، یہ عرش کا بھی فخر ہے۔ یہ زمین پر وہ فرش ہے کہ عرش بھی زمین پر بچھے ہوئے اس فرش پہ فخر کرتا ہے، لہذا یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ اگر مودت کی، محبت کی شدت، مودت چاہیے تو وہ بھی تمہیں اسی در سے ملے گی۔ تو کیا ہے یہ جو عیدیں ہیں جتنی ہیں، فطر ہے، اضحیٰ ہے، جمعہ ہے، غدیر ہیں، ہماری 4 یہ بڑی عیدیں ہیں چھٹے امام سرکار کی حدیث کے مطابق۔ باقی جو 3 عیدیں ہیں وہ سب مناتے ہیں۔ ایک عید ایسی ہے، بلکہ اب اگر 9 ربیع کو بھی اس کے ساتھ شامل کر لیا جائے، اکارڈنگ ٹو ان دا لائٹ آف دی ٹیچنگز آف اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام، کیونکہ یہ غدیر ثانی ہے اور 72 نام ہیں۔ آج کے جو شب ہے اور کل کا جو دن ہے 9 ربیع الاول، کل عید کا دن نہیں ہے، کل سے عید کا دن ہے، کل عید کا دن نہیں ہے، کل سے عید کے دن ہے۔ بھائی آپ کہیں گے مولانا دلیل کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں جب روزہ مکمل ہوا تو آپ نے عید فطر منائی کتنے دن؟ 3 دن تو کم سے کم منائی ہے، اور غدیر وہاں پر رسول اللہ نے کم سے کم 3 دن منائی، اس لیے کہ رسول نے وہاں لوگوں کو کھلانے پلانے کا انتظام خود کیا تھا، کیونکہ جمع خود کیا تھا، اور اپنی اونٹنی کو ذبح کر کے جو اس کا گوشت تھا، ایک اونٹنی کا گوشت تھا 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، 3 دن تک کھایا ہے، گوشت ختم نہ ہوا۔ بھائی ایک تو اونٹ ہو، پھر عرب معاشرہ ہو، اور کھانے والے عربک شیخ ہو، تو جتنا گوشت کھلائیے کم پڑے گا، ہے جی؟ تو لیکن گوشت کھلایا جاتا رہا، گوشت کم نہ ہوا، اس لیے کہ کھلانے والی ذات رسول اللہ کی تھی اور برکت عطا کرنے والی ذات اللہ کی تھی، کیونکہ اعلان ولایت علی ابن ابی طالب کا تھا۔ اور یہ جو عید ہے، 2 عیدیں، ساری عید، باقی ساری عیدیں سب مناتے ہیں۔ ان 2 عیدوں کے منانے کے لیے ایمان کی شرط ہے، صرف مسلمان ہونا نہیں، مومن ہونا ہوگا، تبھی یہ 2 عیدیں منانا نصیب ہوں گی۔ ایک عید ہے عید غدیر اور دوسری عید ہے عید زہرا غدیر ثانی، یا علی۔ اور اگر میں آپ کی خدمت میں مزید اسے ڈائسیکٹ کروں، اسے مزید انالائز کیا جائے، اسے مزید اگر ایکسپینڈ کیا جائے، تو یہ 2 عیدیں، ایک غدیر 18 ذی الحج اور ایک غدیر ثانی 9 ربیع الاول، جو عید غدیر 18 ذی الحج کی ہے وہ ہے تولا کی عید۔ لہذا یہ سب کو نصیب نہیں ہوگا، یہ انہی کو نصیب ہوگا جن کے لیے حدیث چھٹے سرکار نے فرمائی، اور آقا نے ارشاد فرمایا جب بھی تم اپنے دل میں آل محمد کی محبت کی گرمی کو محسوس کرنا، اپنی ماں کے لیے دعا کرنا۔
بس اپنی ماں کے لیے دعا کرنا، اپنی ماؤں کو یاد رکھیے گا. آج کی رات یہ جو شعر پڑھا ماشاءاللہ، خاص طور سے بالعموم جتنے جوان ہیں ان کی بات تو ہے ہی ہے، لیکن جو بچے ہیں جنہوں نے پڑھا، جس طرح سے پڑھا، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کوئی کر نہیں سکتا، یہ انسان کا لہو کرواتا ہے، اور لہو کی طہارت انسان سے عمل کرواتی ہے. لہٰذا ایمان شرط ہے، اور ایمان آ نہیں سکتا جب تک کہ امیر المومنین کی محبت کو دل میں نہ سجاؤ. مودت کی بات ہے نا. اب میں مزید اس آیت کو اگر کھولا جائے، آیت مودت کو اتنے پیغام ہیں. ہم نے فرش اعضا کیوں بچھایا؟ جواب ہے آیت مودت. قرآن سے اگر کہیں گے فرش اعضا دکھائیے، تو آپ قرآن کریم سے اگر کہیں گے کہ مولانا صاحب پلیز شو می ویئر ان دا قرآن لائز یور فرش اعضا، یور مجلس اعضا، یور ماتم، یور منقبت، جتنی چیزیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، جو ہم اپنی مودت کو جتلاتے ہیں آل محمد علیہ السلام کے حوالے سے، ہم اسے پروف کرنا چاہیں، ایک آیت ہے قرآن کریم کی، اسے آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہتے ہیں. اب اسے میں نہیں جا رہا، اگر میں اس طرف گیا تو بات کہاں کی کہاں نکل جائے گی. آ جائیے دوبارہ ایمان پر. ایمان اس لیے ضروری ہے کیونکہ مولا امیر المومنین، امام المتقین، سید الوصیین، قائد الغر المحجلین، الحاکم فی یوم الدین، ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، مولا نے ارشاد فرمایا، لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی ھذا الا ان یبغضنی ما ابغضنی ولو سببت الدنیا بجماتھا علی المنافق الا ان یحبنی ما احبنی. اگر میں اپنی اس تلوار ذوالفقار سے اپنے چاہنے والے مومن کی ناک کٹ آف کر دوں اس لیے کہ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے، وہ مجھ سے نفرت نہیں کرے گا. یعنی علی یہ فرما رہے ہیں، آپ کے سامنے وہ والا واقعہ یاد ہے نا کہ جو ایک چور نے چوری کی، اور چوری کرنے کے بعد علی کے پاس آ کر خود بتاتا ہے، یا علی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے نہیں معلوم نفس نے کیسے بہکا دیا تھا، میں نے چوری کر لی ہے. علی نے فرمایا پتہ ہے اس جرم کی سزا کیا ہے؟ کہا ہاں مولا مجھ پہ حد جاری ہوگی. حد معلوم ہے کیا ہے؟ کہا یا امیر المومنین پہلے انگلیاں کٹیں گی، دوسری بار کروں گا تو ہتھیلی تک بات آئے گی، تیسری بار کروں گا تو کلائیوں تک بات آئے گی، جو بھی سلسلہ ہوگا. امیر المومنین نے فرمایا یہ حد جاری ہوگی، تجھے پتہ یہ حد کون جاری کرے گا؟ کہا ہاں یا امیر المومنین آپ کریں گے، اسی لیے تو آیا ہوں آپ کے پاس. یہ جو ہے نا یہ دروازہ جو خدا نے زمین پر رکھا ہے دروازہ، اگر اچھے ہو تب بھی علی کے در پر آؤ، اگر اچھے نہیں ہو تو اور زیادہ علی کے در پر آؤ. اس در سے کبھی منہ نہ پھیرنا، اس در سے کبھی چہرہ نہ موڑنا. اس لیے اگر نصیب والے ہو تو اچھی بات ہے، لیکن اگر بد نصیب ہو تو نصیبہ بگڑے گا یہاں سے، بنے گا یہاں سے. یا علی یا علی یا علی. مولا نے فرمایا کہ اگر میں اپنی اس تلوار ذوالفقار سے اپنے چاہنے والے کی ناک قلم کر دوں تاکہ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے، تاکہ وہ مجھ سے نفرت نہیں کرے گا. وَلَوْ سَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا، اگر دنیا کو اس کی ساری باؤنٹیز اینڈ بلیسنگز نعمتوں کے ساتھ اکٹھا کر دوں نا منافق کے قدموں میں تاکہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے، ما احبنی، مجھ سے محبت نہیں کرے گا. کیوں؟ وجہ بھی علی نے بتائی، لِأَنَّهُ قُضِيَ فَانْقَضَى عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّي لِأَنَّهُ قَالَ يَا عَلِي لا يحبك الا المؤمن ولا يبغضك الا المنافق. علی فرماتے اس لیے نہیں کرے گا وہ نفرت اور یہ محبت کیونکہ فیصلہ تو نبی گرامی قدر کی زبان اقدس سے وہی ترجمان سے ہو چکا کہ یا علی تجھ سے کوئی مومن کے سوا محبت رکھ نہیں سکتا، منافق کے سوا کوئی تجھ سے بغض رکھے گا نہیں. مومن منافق، یہ ہے کسوٹی، یہ ہے کسوٹی حب علی ابن ابی طالب کی. ایمان کی کسوٹی یہ ہے، مومن اور منافق. ذکر حیدر، بلال کاظمی شاہ پروردگار ان کی عمر دراز کرے، کیا انہوں نے مصرے لکھے، کیا انہوں نے اشعار لکھے. ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، ذکر حیدر سبھی چہروں کو
نشان 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 سائن سمبل جیسچر باڈی لینگویج ذکر حیدر سبھی چہروں کو جیسا بھی چہرہ ہو چہرے کی رنگت پہ نہ جانا چہرے سے نکلنے والے ولایت علی کے نور کے پاور ہاؤس کو ڈھونڈنا ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے بھائی الیکٹریسٹی تو وہی آتی ہے وہ جو ہیٹنگ اور کولنگ ڈیوائسز ہیں جو سپلٹ اے سیز ہمارے گھروں میں لگے ہوئے وہ ہیٹنگ اور کولنگ اگر ہے دنیا میں ہے ایسے کرنٹ وہی آ رہا ہے ڈیوائس آپ جو بٹن دباتے ہیں اگر ٹھنڈک چاہتے ہیں تو آپ کو ٹھنڈی ہوا پھینکتا ہے گرم ہوا چاہتے ہیں تو گرم ہوا آتی ہے بھائی اسی طرح سے علی کا نام ایک ہی ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے اپنے لب پتھر کا کیا صفت ہے کیا کیریکٹرسٹک ہے پتھر کی کیا خصوصیت ہے پتھر بولتا نہیں ہے واہ 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 پتھر خاموش ہے پتھر ہے گونگا پتھر ہے گونگا اپنے لب سنگے درے شاہ پہ ملتے رہیے یہ مثال بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اپنے لب سنگے درے شاہ پہ ملتے رہیے یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے اور چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی باتیں چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی باتیں بھائی عمل کرو عمل محبت محبت اہل بیت مودت اہل بیت محبت اہل بیت کی بات بہت ہو گئی مولانا صاحب اب کوئی کام کی بات کریں اگر یہ کام کی بات نہ ہوتی تو خدا رکوع میں بیٹھے ہوئے اپنے ملائکہ کو حدیث قصہ میں کیا پڑھتے ہو یا ملائکتی ویا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدھیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء اے پروردگار ملائکہ کو جمع کر کے بس یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آسمان ان کی محبت پہ بنایا زمین ان کی محبت پہ بچھائی ہوائیں ان کی محبت میں چلائی کشتیاں ان کی محبت میں چلائی اے خدا فرشتے کام کا کام کر رہے ہیں انہیں فضول کے کاموں میں کیوں لگا رہا بس عزیزو یہ ہے اور آپ یہ دیکھیے ظاہر سی بات ہے ایمان کے پرواز کے دو پر ہیں ایک 18 ذی الحج والا اور ایک 9 ربیع الاول والا یہ دونوں پر ہوں گے تو ایمان کو صحیح پرواز ملے گی آل محمد کے دوستوں سے محبت رکھنا یہ فرض ہے تو آل محمد کے دشمنوں کی نفرت بھی دل میں رکھنا یہ واجب ہے کوئی کمپرومائز نہیں ہے مجھے یہ بتائیے اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ مولانا چھوڑ دیں معاف کر دیں آپ کی ماں کو تماچا ہی تو مارا تھا نا کوئی بات نہیں نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے اچھا آدمی ہے بہت اچھا آدمی ہے آپ کہیں گے میری ماں پہ اس نے ہاتھ اٹھایا اور وہ رسول جو کائنات کا رسول ہے جس نے اپنی بیٹی کو کہا ام ابیہا یہ فاطمہ ام ابیہا ہے یہ مجھ محمد کی بھی ماں ہے رتبے میں ٹھیک ہے لہذا خدا کا شکر اور کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ دولت نصیب کر رکھی ہے بس ایک جملہ عرض کرنا ہے مجھے اور اس کے بعد بات تمام ہو جائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پروردگار عالم سے یہ کہا تھا ایک پیغام اس کے اندر پوشیدہ اللہ نے اپنے حبیب کی جتنی خدمتیں ہیں قرآن کریم میں بھی اس کو انڈورس بھی کیا ہے اور اسے
ایڈمائر بھی کیا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچایا بھی ہے، اور رسول کو دکھ دینے والے افراد ہیں ان کو سرزنش بھی کیا خدا نے، ان کو کوشن بھی کیا ہے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کیا. بھائی تبت یدا ابی لہب کیا ہے؟ اگر نان اوفینسو ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. یہ خدا نے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں ہی کیوں کہا؟ اس لیے کہ ابو لہب نے رسول اللہ کے لیے یہ والی بات کی تھی کہ نعوذ باللہ من ذالک، محمد کے ہاتھ نعوذ باللہ من ذالک. سورہ برات پوری موجود ہے، سورہ توبہ قرآن کریم میں بغیر بسم اللہ کے موجود ہے پوری کی پوری. اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ اے حبیب خدا آپ دلاسا، آپ تسلی رکھیں، کوئی فکر کی بات نہیں، آپ ٹینشن نہ لیں. اگر میں چاہتا تو انہیں ان کی گردنوں سے پکڑ کر آپ کا مطیع اور فرما بردار بنا سکتا تھا، لیکن اگر میں یہ کر دیتا تو کل میں قیامت میں انہیں کس بات پر پکڑتا؟ اختیار نہ دیا ہوتا میں نے. آج میں نے اختیار دیا ہے، چاہیں اپنی مرضی سے آپ کی اطاعت کریں، اور اگر آپ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں اور آپ کے رستے کے مخالف رستے یعنی میرے رستے کے مخالف رستے جاتے ہیں تو پھر میں حق بجانب ہوں گا کہ قیامت میں ان کی کیسے پکڑ کروں. تو خدا جو چھوٹ دیتا ہے نا، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو فرعون 60,000 بچے مارتا رہا، خدا کی رحمت کو جلال نہیں آیا. خدا نے انتظار کیا کہ یہ جو اتنا ہوا میں اڑ رہا ہے، 60,000 بچے ایک کے بعد ایک، 1,000 2,000 20,000 30,000 50,000 60,000، یہ جتنا اوپر جائے گا جب میں اسے چھوڑوں گا اتنا اوپر سے گر کر بچنے کے امکانات ہی نہیں ہوں گے. یہ خدا کا نظام انتظام ہے. چھوٹ دیتا ہے خدا، ڈھیل دیتا ہے، اور یہ ڈھیل دینا خدا کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. تو قرآن کریم میں یہ جو آیت ہے جس میں اللہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے پروردگار مجھے بتا کہ تو مردے زندہ کیسے کرتا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خدا نے پلٹ کر یہ پوچھا کہ بار الہ، پروردگار نے پوچھا اے ابراہیم اولم تومن، کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے پروردگار ایمان رکھتا ہوں، اطمینان نہیں رکھتا، اطمینان چاہتا ہوں. لیطمئن قلبی لیطمئن قلبی لیکن لیطمئن قلبی. تو اب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے، بور تو نہیں ہو رہے نا؟ گاڑی کی ایک ہی سپیڈ نہیں رہتی نا، کم بھی تو ہوتی ہے نا، گیئر چینج ہوتا ہے نا. ذرا سنیں نا. اب یہ جب تک آپ کے مزاج کی بات تھی، اب یہ آپ ہی کے مزاج کی بات ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ حوصلہ تھوڑا 2 منٹ. حضرت ابراہیم نے جب مانگا تو خدا نے منع نہیں کیا، بس صرف پوچھا، لوگوں تک پیغام پہنچا دیا کہ کیا چاہیے؟ ایمان ہے، اطمینان چاہتا ہوں. اطمینان کے لیے کہا ایک کام کیجئے، خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لیں، ان 4 پرندوں کو اپنے پاس رکھیں، پالیں پوسیں کھلائیں پلائیں. فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، یہ لفظ ہے قرآن کریم کی جو آیت کا ایگزیکٹ ورڈ ہے، لفظ ہے وہ یہ فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ. ان 4 پرندوں کو اپنے سینے سے لگائیں. سینے سے کیوں لگائیں؟ تاکہ وہ آپ سے مانوس ہو جائیں، تاکہ ان کے دل میں آپ کی محبت آ جائے. جب آپ کی محبت ان کے دل میں آ جائے، فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اس کے بعد انہیں ذبح کریں، ان کے ٹکڑے کریں، ان ٹکڑوں کو آپس میں مکس کریں، اور جو آپ کے علاقے کے گرد 7 پہاڑیاں ہیں، ان 7 پہاڑیوں کے اوپر ان مکس ہوئے 4 پرندے جو مر چکے ہیں، کٹ چکے ہیں، ذبح ہو چکے ہیں، ان کے بوٹیاں ہو چکی ہیں. اچھا میں بوٹی کہہ رہا ہوں تو بھوک تو آپ کو جیسا فیل نہیں ہو رہی نا؟ ہاں، یہ اگر اتنے الگ ہو چکے تو آپ نے پھیلا دیے. اب آپ انہیں 7 پہاڑیوں پر پھیلا دیں. پھیلانے کے بعد آپ پہاڑ سے نیچے آ جائیں، اور نیچے سے آپ انہیں پہاڑ کی طرف رخ کر کے یہ کہیں ہلمو الیہ. عربی زبان کا یہ لفظ ہے جس کے معنی ہے پلیز کم ٹورڈز می، میرے پاس آ جاؤ. ہلمو الیہ. تو اے ابراہیم جو آپ نے سوال کیا ہے اس سوال کا آپ کو جواب مل جائے گا کہ میں کیسے مردے زندہ کرتا ہوں. یہ زندہ ہو جائیں گے پرندے اور اڑ کے آپ کے پاس آ جائیں گے قدموں میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نیچے اتر آئے پہاڑی سے. آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہلمو الیہ. اب ابراہیم نبی خدا کا یہ آواز لگانا تھا ہلمو الیہ. وہ پرندے جو مرے ہوئے تھے، کٹے ہوئے تھے، مکس ہوئے ہوئے تھے، مرج ہوئے ہوئے تھے، سپریڈ ہوئے ہوئے تھے، وہ نہ فقط یہ کہ زندہ ہوئے
زندہ ہوئے، پہاڑ چھوڑا، پہاڑ سے اتر کر نبی کے پاس آ گئے، نبی کے قدموں میں لوٹنے لگے، اپنی پیشانی نبی کے قدموں سے ملنے لگے۔ سمجھ میں آیا پرندے تھے، حیوان تھے، انسان نہیں تھے، مگر پتا تھا اگر ہم پہاڑ پہ ہوں، نبی بلائے، پہاڑ چھوڑو، نبی کے پاس آؤ، یہ تھے حیوان۔ بھائی ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں آپ؟ بزدلی کاوڑنس، بزدلی کا رنگ ہر تصویر میں بھرتے ہیں آپ۔ ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں آپ؟ بزدلی کا رنگ ہر تصویر میں بھرتے ہیں آپ۔ بھائی جنگ خیبر میں نے یہ بات اسی لیے مقدمہ بنایا تھا کہ لوگ رسول اللہ کو چھوڑ کر میدان سے چلے جاتے تھے، جب گھبراتے تھے، ڈر لگتا تھا ان کو، تو بیچارے چلے جاتے تھے میدان سے، وہ نہیں سٹینڈ آؤٹ کر سکتے تھے میدان میں، تو وہ چلے جاتے تھے۔ لیکن قرآن کریم نے ان چلے جانے والے لوگوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے، رسول کو دلاسا تسلی دی ہے، یا رسول اللہ ڈونٹ وری اباؤٹ them, let them go, the one who is going, who is leaving you، وہ جو آپ کو چھوڑ رہا ہے وہ صرف آپ کو نہیں چھوڑ رہا، وہ میرے دین سے باہر جا رہا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں آپ؟ بزدلی کا رنگ ہر تصویر میں بھرتے ہیں آپ۔ جنگ خیبر سے جو بھاگے صاحب مقدور تھے، they were capable people، صاحب مقدور تھے بہادر، بس ذرا حالات سے مجبور تھے۔ ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں آپ؟ بزدلی کا رنگ ہر تصویر میں بھرتے ہیں آپ۔ جنگ خیبر سے جو بھاگے صاحب مقدور تھے بہادر، بس ذرا حالات سے مجبور تھے۔ باب خیبر توڑنا ایک کچا دھاگا تھا انہیں، خود نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں، خود نہیں بھاگے تھے۔ یا علی خود واہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے جواب دینا آپ نے۔ یا علی خود نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں۔ بولا گھوڑا ان سے ہنس کر، ٹھیک کہتے ہیں جناب، ہاں مگر ایک بات کا دے دیجئے مجھ کو جواب، روک سکتا تھا نہ جو ایک اسب بے ہنگام کو، انکنٹرولیبل ہارس کو، روک سکتا تھا نہ جو ایک اسب بے ہنگام کو، کیا سنبھالے گا نظام امت اسلام کو؟ لہٰذا یہ آج کی شب، کل کا دن، آج کی شب آپ نے یہاں پہ اجتماعی طور پر پوری کمیونٹی نے مل کر اس عید کو منایا۔ کل سے آپ نے اپنے خانوادے کے ساتھ خصوصیت سے اس عید کا اہتمام کرنا ہے، پیغام بھی دینا ہے کہ یہ کون سا دن ہے، آل محمد کیوں خوش ہوئے۔ صرف امام سجاد آج نہیں مسکرائے، بلکہ آج ہی کا دن تھا جب علی و زہرا بھی اس دن مسکرائے تھے، اور 9 ہی کا دن تھا کہ جب مولا سید سجاد علیہ السلام بھی مسکرائے تھے، اور وہ جو قاتلان امام حسین کا جب سر آئے تھے، جناب مختار نے بھجوائے تھے، تو مولا سید سجاد علیہ السلام کو جب خبر ملی کہ سرہائے قاتلان آ گئے، تو مولا سجاد علیہ السلام نے بس ایک سوال کیا تھا، مجھے بتاؤ ہرملا کا سر آ گیا ہے۔ اور پھر امام سجاد علیہ السلام کے گھر پر روزانہ دسترخوان سجتا تھا، جیسے امام حسن علیہ السلام کے گھر پہ سجتا تھا۔ مولا سجاد علیہ السلام کے یہاں پر ناشتے کا خاص اہتمام ہوتا تھا، اور اس ناشتے کی بھی دسترخوان پر جو اہل مدینہ آتے تھے وہ ایک خاص سویٹ ڈش یا ڈیزرٹ کھانے کے لیے آتے تھے۔ جس دن یہ جو 9 ربیع کا دن تھا، جس دن یہ سر آئے تھے لعینوں کے، تو مولا سجاد علیہ السلام اس خوشی کے موقع پر مصروف ہو گئے۔ اہل خانہ کو پیغام بھجوایا کہ خواتین سے کہیں کہ سیاہ لباس اب اتاریں، اور
جو سادہ لباس ہے، نارمل جو ان کا لباس ہے وہ پہنیں، بالوں میں کنگھی کریں، تیل لگائیں اور غم بڑھائیں، اور وہ سارا کا سارا سلسلہ۔ اس میں کسی ایک شخص نے یہ پوچھ لیا کہ اپنا رسول اللہ وہ سویٹ ڈش نہیں آئی واقعاً۔ اور چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان قاتلوں کے کٹے ہوئے سر دیکھ کر مومن کو جو مٹھاس محسوس ہوتی ہے تمہیں اس کے بعد بھی کسی مٹھائی کی ضرورت ہے۔ بس اذان محترم، لہٰذا یہ کل کا دن وہ دن ہے کہ جس دن اپنے بچوں کے ساتھ خاص ایسے تحفے تحائف دیں، گھر میں ایسا ماحول بنائیں کہ بچے پوچھیں کہ یہ تو اتنی بڑی عید کا دن ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور بچے سارا سال اس دن کا انتظار کریں جیسے غدیر کے دن کا انتظار کریں۔ اور اس دن کے عید کے 72 نام ہیں جو حذیفہ کو مولا کائنات علیہ السلام نے بیان فرمائے، اور آل محمد علیہ السلام روایتوں کے اندر بہت ملتا ہے کہ کس طرح سے آل محمد نے اپنے گھرانے میں اس عید کا اہتمام کیا ہے اور کرتے رہے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی اس سیرت سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اس دعا کے ساتھ آپ لوگ ابھی دعا کے کلمات کے بعد اپنی جگہ پر تشریف فرما رہیے گا۔ جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں جماعت کے، وہ آپ سے کلام فرمائیں گے، جناب علی میگانی صاحب کچھ وہ مختصر آپ سے خطاب کریں گے، اس کے لیے آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیے گا، مگر اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا کہ ہم سب کو رزق معرفت آل محمد نصیب فرما، ہمیں ان کی مودت کی بھیک عطا فرما، یہ مودت یہ معرفت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا دشمنان آل محمد کی نفرت آن بآن ہمارے دلوں میں اضافہ فرما، اور ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرما کہ جیسا آل محمد ہمیں زندگی گزارتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھروں کے ماحول کو امام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ سرکار حجت صاحب الامر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے نوکروں کے خداموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین صلوات۔ جیسے ہم اہل بیت کی خوشی میں ہم سب جو ہے نا وہ اہل بیت کی خوشی ہوتی ہے جب ہم خوشی مناتے ہیں، تو اسی طرح ہمارے شیراز بھائی شیراز علی راچی اور حسنین نان جی جو ہیں بردر، ان لوگوں نے اپنی بیٹے کا جو ہے نا وہ ان کی شادی کے پروگرامز کا آج سے ہی آغاز کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ ایگزیکٹو کی طرف سے پوری جماعت کی طرف سے ہم جو ہے نا وہ شیراز بھائی کو مبارکباد دیتے ہیں، اور ان کی بچی کا جو ہے نا ان کی ویڈنگ کے جو سارے آج پروگرامز ہیں، مطلب آج سے سارے پروگرام اسٹارٹ ہو رہے ہیں، تو ہم سب ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور دعا کو ہیں کہ بھائی ان کو جو ہے نا ان کے بچوں کے نصیب اچھے ہوں۔ مولانا نے بولا آج سے عید اسٹارٹ ہے، تو آج سے لے کے 17 ربیع الاول تک انشاءاللہ یہ پروگرامز چلتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ کچھ پروگرامز یہاں پہ ہیں، کچھ پروگرام، اور آج کا خصوصی پروگرام جو ہے نا پہلے تو عید زہرا کے حساب سے ہم لوگ سب جمع ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہے نا شیراز بھائی نے سارے اہتمام کیے ہیں، اور ہم لوگوں کو جو ہے نا اس میں ان کی طرف سے جو ہے نا یہ دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ دونوں خوشیوں میں شیراز بھائی نے جو ہے نا آج کے دن کو جو ہے نا وہ عید زہرا کے حساب سے اور ان کے بیٹی کی جو ہے نا وہ شادی کے پروگرامز کے حساب سے آج سے اسٹارٹ کیا ہے۔ تو ہم سب دعا کریں کہ انشاءاللہ ان کو برکتیں ملیں، بچوں کے نصیب اچھے ہوں، ہماری بیٹی ہے اس کے نصیب اچھے سے اچھے ہوں، اور مولا جو ہے ان لوگوں کے آگے کے سفر میں آسانی کرے، ٹھیک ہے۔ مولانا جیسے شعر وغیرہ نہیں آتے، ورنہ میں ایک آدھا شعر مار دیتا، ٹھیک ہے، کچھ گڑبڑ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آخری میں جو ہے نا پہلے تمام محرومین کے لیے جو ہے نا ایک فاتحہ کا ریکویسٹ کروں گا، ٹھیک ہے، اور پھر تین سلوات کے ساتھ جو ہے نا اس کا انتظام کریں گے، ٹھیک ہے۔